ایوان اقبال اجلاس میں اسمبلی نے فائنانس بل 2022 منظور کر لیا ہے۔ ایوان اقبال میں اسمبلی نے بجٹ مالی سال 2022-23 منظور کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی موجودگی میں اسمبلی نے بجٹ منظور کیا، جبکہ پنجاب اسمبلی اجلاس کل دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ایوان اقبال میں اجلاس میں اسمبلی نے فائنانس بل 2022 منظور کر لیا ہے۔ ایوان اقبال میں اسمبلی نے بجٹ مالی سال 2022-23 منظور کیا ہے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں عمر اسلم سے۔ جی عمر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، ایوان اقبال میں اجلاس میں اسمبلی نے فائنانس بل 2022 منظور کر لیا۔ ایوان اقبال میں اسمبلی نے بجٹ مالی سال 2022-2023 بجٹ منظور کیا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف بھی اس موقع پر موجود تھے۔ فائنانس بل کے حوالے سے اگر بات کریں تو حکومت نے 27 خرب 11 ارب 67 کروڑ 50 ہزار روپے منظور کیے۔ صحت کے شعبے کے لیے 1 خرب 83 ارب 84 کروڑ 4 لاکھ، جبکہ زراعت کے لیے 20 ارب 4 کروڑ 42 لاکھ 72 ہزار روپے منظور کر لیے گئے۔ محکمہ آبپاشی کے لیے 24 ارب 91 کروڑ 64 لاکھ روپے رکھے گئے، جبکہ جیل خانہ کے لیے 13 ارب 79 کروڑ 37 لاکھ 44 ہزار اور مواصلات کے لیے 8 ارب 95 کروڑ 87 لاکھ 24 ہزار روپے جو ہے وہ منظور کیے گئے۔ سڑکوں اور پلوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان کی تعمیر کے لیے 1 ارب 77 کروڑ 30 لاکھ روپے منظور کیے گئے۔ پینشن کی مد میں 3 ارب 12 ارب روپے منظور کیے گئے۔ سبسڈیز کے لیے 42 ارب 63 کروڑ 96 لاکھ 63 ہزار روپے مختص کیے گئے۔ نظام عدل کے لیے 28 ارب 13 کروڑ 97 لاکھ 14 ہزار روپے منظور کیے گئے۔ جنگلات کے لیے 4 ارب 88 کروڑ 28 لاکھ 28 ہزار روپے منظور کیے گئے۔ سرمایہ کاری کے لیے 55 ارب 55 کروڑ 51 لاکھ 17 ہزار روپے منظور کیے گئے۔ صنعت کے شعبے کے لیے 11 ارب 45 کروڑ 13 لاکھ 71 ہزار روپے مختص کیے گئے۔ ایوان اقبال میں جو اجلاس جاری تھا، یہ بجٹ جو ہے منظور جو ہے وہ اپوزیشن کی عدم موجودگی میں کیا گیا۔ صوبائی وزیر خزانہ سردار اویس لغاری نے بجٹ تفویض سمیٹتے ہوئے کہا کہ مشکل حالات میں بہترین بجٹ پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں اپوزیشن کی آراء کو فائنانس بل کا حصہ بنایا جاتا رہا، لیکن بدقسمتی سے اپوزیشن کے نامناسب اور غیر جمہوری رویے کی وجہ سے ہمیں اجلاس ایوان اقبال میں منتقل کرنا پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنی کوشش کی ہے کہ ہر شعبے میں جو ہے وہ فلاح و بہبود کے لیے فنڈ رکھے جائیں۔ محکمہ زراعت میں بیجوں کی ریسرچ، زمین کی تیاری اور دیگر مسائل پر ممبران اسمبلی نے جو تجاویز دی ہیں ان کو نوٹ کیا گیا، اس پر کام بھی کریں گے، جبکہ پانی کے مسائل کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے ان کے حل کے لیے بھی اقدامات کریں گے۔ اسکولوں کی اپ گریڈیشن اور نئے اسکولوں کی تعمیر و بحالی، اسٹاف کی کمی کو پورا کرنے، موجودہ اسٹاف کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ سردار اویس لغاری کا کہنا تھا کہ محکمہ صحت کے حوالے سے بھی تجاویز سامنے آئی ہیں، خاص طور پر ٹھیک ہے، معاملات مزید سامنے آئیں گے۔ عمر اسلم، آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ بجٹ کے 2022-23 کی شکوار منظوری کر لی گئی ہے۔ 27 خرب 11 ارب 67 کروڑ 23 لاکھ 26 ہزار کے 40 مطالبات منظور کیے گئے ہیں، جبکہ امن و امان اور پولیس کے لیے 1 خرب 49 ارب 1 کروڑ 89 لاکھ 78 ہزار مختص کیا گیا ہے۔ تعلیم کے لیے 81 ارب 50 کروڑ 62 لاکھ 52 ہزار روپے منظور کیے گئے ہیں، جبکہ صحت کے لیے 1 خرب 83 ارب 64 کروڑ، جبکہ زراعت کے لیے 20 ارب 4 کروڑ 42 لاکھ منظور کیے گئے ہیں۔ پینشن کی مد میں 3 خرب 12 ارب، جبکہ سبسڈیز کے لیے 42 ارب 63 کروڑ 96 لاکھ رکھے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے بجٹ 2022-23 کی شکوار منظوری کر لی گئی ہے۔ 27 خرب 11 ارب 67 کروڑ 23 لاکھ 26 ہزار کے 40 مطالبات منظور کیے گئے ہیں۔ امن و امان اور پولیس کے لیے 1 خرب 49 ارب 1 کروڑ 89 لاکھ 78 ہزار مختص کیا گیا ہے۔ تعلیم کے لیے 81 ارب 50 کروڑ 62 لاکھ 52 ہزار روپے منظور کیے گئے ہیں۔ صحت کے لیے 1 خرب 83 ارب 64 کروڑ، جبکہ زراعت کے لیے 20 ارب 4 کروڑ 42 لاکھ منظور۔ پینشن کی مد میں 3 خرب 12 ارب اور سبسڈیز کے لیے 42 ارب 63 کروڑ 96 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ پنجاب کے بجٹ 2022-23 کی شکوار منظوری کر لی گئی ہے۔ 27 خرب 11 ارب 67 کروڑ 23 لاکھ 26 ہزار کے 40 مطالبات منظور کیے گئے ہیں۔ امن و امان اور پولیس کے لیے 1 خرب 49 ارب 1 کروڑ 89 لاکھ 78 ہزار مختص۔ تعلیم کے لیے 81 ارب 50 کروڑ 62 لاکھ 52 ہزار روپے منظور کیے گئے ہیں۔ صحت کے لیے 1 خرب 83 ارب 64 کروڑ، جبکہ زراعت کے لیے 20 ارب 4 کروڑ 42 لاکھ منظور کیے گئے ہیں۔ پینشن کی مد میں 3 خرب 12 ارب منظور کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ عوام کو ریلیف کے دعوے جھوٹے ثابت۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی کا طوفان ہے۔ گھی کے بعد دالوں، صابن، سرف کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے کو آیا ہے۔ دال چنا کی قیمت 162 سے بڑھا کر 190 روپے کلو کر دی گئی ہے، جبکہ سفید چنا کی قیمت 215 سے بڑھا کر 300 روپے کلو کر دی گئی ہے۔ مزید اضافے کے حوالے سے جان لیتے ہیں شہزاد خان ابدالی سے۔ جی شہزاد خان، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر دالوں، گھی اور آئل کا سٹاک تو موجود نہیں، لیکن یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کی جانب سے قیمتیں بڑھانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ آج یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کی جانب سے دالوں، صابن اور سرف کی قیمتوں میں شعبہ اضافہ کیا گیا ہے۔ دال چنا کی قیمت میں 162 سے بڑھ کر اب 190 روپے فی کلو گرام کر دی گئی ہے، اور سب سے زیادہ اضافہ جو ہے وہ سفید چنے کی قیمت میں کیا گیا ہے۔ سفید چنا اب 85 روپے اضافے کے بعد 215 روپے سے بڑھ کر 300 روپے فی کلو گرام پر پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح دال مسور کی قیمت 215 سے بڑھ کر 270 روپے ہو گئی ہے، جبکہ مسر ثابت کی قیمت 215 سے بڑھ کر 275 روپے فی کلو گرام کر دی گئی ہے۔ اسی طرح تمام اقسام کے جو صابن ہیں ان کی قیمتوں میں 10 روپے سے لے کر 30 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کپڑے دھونے والا سرف ہے اس کی قیمت 10 روپے سے لے کر 30 روپے فی کلو گرام تک بڑھا دی گئی ہے، اور اس حوالے سے شہری یہ کہتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن سپلائی پر توجہ مرکوز کرے، کیونکہ شہری دن بھر قطاروں میں لگے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گھی اور آئل انہیں ملتا ہی نہیں، اور اس کے علاوہ دالوں کا سٹاک بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن سٹاک کو یقینی بنانے کی بجائے قیمتوں میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ اس کا وفاقی حکومت نوٹس لے اور اس اضافے کو واپس لیا جائے، کیونکہ اس تناسب سے اگر قیمتیں بڑھتی رہیں تو یوٹیلیٹی سٹورز کی افادیت غریب طبقے کے لیے بالکل نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ۔ شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور آئل کی بدترین قلت برقرار ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے کھلتے ہی خواتین کی قطاریں، طویل انتظار، مگر پھر بھی گھی اور آئل نہ ملنے پر خواتین کا پارا ہائی ہو گیا۔ بولی اس تذلیل سے اچھا غریبوں کو زہر دے دیں۔ شہر کے یوٹیلیٹی سٹور کھلتے ہی گھی اور آئل کے حصول کے لیے خواتین کی طویل قطاریں لگنا معمول بن گیا۔ یوٹیلیٹی سٹور پر گھی اور آئل کی سنگین قلت سے خواتین آپے سے باہر ہو گئیں اور حکومت کو کھری کھری سنا دیں۔ خاتون صارف نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نون لیگ کی ورکر ہوں، اتنی تذلیل سے بہتر غریبوں کو زہر دے دیں۔ ہم دن میں 2 بار آ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں مل رہا، بچوں کو چھوڑ کے روتا آ رہے ہیں۔ تاجپورہ یوٹیلیٹی سٹور کے باہر گھی اور آئل کے لیے خواتین کا رش لگا رہا۔ صبح 7 بجے سے قطاروں میں لگی خواتین کی باری آنے پر گھی اور آئل کا سٹاک ختم ہوا تو بزرگ خاتون کا پارا ہائی ہو گیا۔ سانس کی بھی مریض دے بیمار ہے نے، شوگر دے، بلڈ دے، تے لینا چتنی نہ دھوپے کھلو سکدے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر گھی اور آئل کی نہایت کم مقدار فراہم کی جا رہی ہے، جس کے باعث اکثر و بیشتر یوٹیلیٹی سٹور پر گھی اور آئل کا سٹاک چند گھنٹوں میں ہی ختم ہو جاتا ہے اور خواتین انتظامیہ کو کوستی گھروں کو چلی جاتی ہیں۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ لاہور میں کرونا نے پھر سے سر اٹھا لیا ہے۔ 3 ماہ کے بعد پہلی بار کرونا کی مثبت شرح 2.4 ریکارڈ کی گئی ہے۔ صوبہ بھر میں کرونا کی مثبت شرح 0.8 ریکارڈ۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ کرونا کی نئی لہر سے بچنے کے لیے شہری کرونا کی دونوں ڈوزز لگوائیں۔ بزرگ اور مختلف بیماریوں میں مبتلا افراد بھی فوری طور پر بوسٹر ڈوز لگوائیں۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق کورونا کی مثبت شرح ایک مرتبہ پھر بڑھ رہی ہے۔ طبی ماہرین نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ کورونا کی نئی لہر سے بچنے کے لیے دونوں ڈوز لگوائیں۔ ایسے افراد جنہوں نے کورونا کی دونوں ڈوزز لگوائیں وہ بوسٹر ڈوز لگوائیں۔ ایسے افراد جنہوں نے بوسٹر ڈوز لگوا لی ہے اور 6 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے وہ فوری طور پر ایک اور بوسٹر ڈوز لگوا لیں۔ حکومت کا بجلی صارفین کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ۔ آئندہ ماہ 100 ارب روپے کا ریلیف دینے کا پلان تیار ہے۔ صرف 100 یونٹس تک استعمال کرنے والوں کو سبسڈی ملے گی۔ 76 لاکھ گھریلو صارفین سبسڈی کے مستحق ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام پر سفارشات وفاق کو بھجوا دی ہیں۔ پنجاب حکومت نے شہریوں کو آئندہ ماہ ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام کے تحت 100 ارب روپے کا ریلیف دینے کا پلان تیار کر لیا ہے۔ وفاقی حکومت سے منظوری ملنے پر آئندہ مالی سال میں 12 ماہ تک صارفین کو ریلیف دیا جا سکے گا۔ دستاویزات کے مطابق ٹارگیٹڈ سبسڈی سے 42% آبادی کو فائدہ ملے گا۔ مجموعی طور پر 76 لاکھ گھریلو صارفین سبسڈی کے مستحق ہوں گے، جبکہ آبادی کے تناسب سے سبسڈی کی وجہ سے مجموعی طور پر 4.5 کروڑ لوگ مستفید ہو سکیں گے۔ پنجاب حکومت نے ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام پر سفارشات مرتب کر کے وفاق کو بھجوا دی ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے گھریلو صارفین کو سبسڈی دینے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاہور میٹرو بس سروس کے انفراسٹرکچر کی بحالی۔ نیسپاک نے 2 ارب 94 کروڑ کا تخمینہ لگا دیا۔ بحالی 4 ماہ میں ہو سکے گی۔ تزئین و آرائش پر 1 ارب 34 کروڑ،
کوریڈور کی تعمیر و مرمت پر 79 کروڑ 50 لاکھ کے اخراجات آئیں گے۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں پلان کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ میٹرو بس کوریڈور کی تعمیر و مرمت پر 79 کروڑ 50 لاکھ، فنشنگ پر 1 ارب 34 کروڑ روپے کے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا۔ الیکٹریکل ورکس پر 22 کروڑ، ایکسیلریٹرز پر 16 کروڑ، سیوریج سسٹم اور واش رومز پر 6 کروڑ روپے کے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ میٹرو بس کے اسٹرکچر ورک پر 3 کروڑ جبکہ دیگر اخراجات کی مد میں 33 کروڑ روپے الگ سے بھی تخمینہ لگایا گیا ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سے قبل میٹرو بس اور ٹریک کی بحالی پر 4 ارب روپے سے زائد کا تخمینہ لگایا گیا تھا، جسے اب کم کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے منصوبے کی بحالی کی ہوتی تو آج لاگت نہ بڑھتی۔ حکومتی ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی دور حکومت میں بھی پلان پیش کیا گیا تھا جسے مسترد کر دیا گیا۔ اسپتالوں میں آتش زدگی کے واقعات بجٹ میں روک تھام کا کوئی منصوبہ شامل نہ کیا گیا۔ بجٹ کی بوسیدہ تاریں تبدیل کرنے جبکہ آگ بجھانے کے آلات کے لیے فنڈز مختص نہ کیے گئے۔ حال ہی میں چلڈرن اسپتال میں آتش زدگی سے 48 کروڑ سے زائد کا نقصان ہوا۔ نئی تعمیر ہونے والے بلاکس میں بھی آگ بجھانے کے خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے جا سکے۔ سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں بجلی کا لوڈ بڑھنے پر بوسیدہ وائرنگ کے باعث آتش زدگی کے واقعات بتدریج بڑھ رہے ہیں۔ بجلی کی بوسیدہ تاریں لوڈ کے مطابق تبدیل نہ کرنے کے لیے اسپتال کے لیے فرض مختص نہیں کیے گئے، جبکہ اس کے علاوہ سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں آگ بجھانے کے آلات اور دیگر سامان کی عدم دستیابی کے باعث بھی زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں چلڈرن اسپتال میں لگنے والی آگ سے 48 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ ذرائع کے مطابق اسپتالوں میں گزشتہ برس کے دوران تعمیر ہونے والے نئے بلاکس میں بھی آگ بجھانے کے ناکافی انتظامات کیے گئے ہیں، جس پر تاحال کوئی بھی توجہ نہیں دی گئی۔ بارشوں کے دوران نامکمل ترقیاتی منصوبے شہریوں کے لیے درد سر بن گئے۔ بابا فرید کالونی، کچا جیل روڈ، چندرائے روڈ سے ملحقہ مجاہد روڈ پر نظام زندگی مفلوج، سیوریج پائپ لائنز کی تبدیلی کے لیے کھودے گئے گھڑے شہریوں کے لیے باعث عذاب بن گئے ہیں۔ پائپ لائنز کی تبدیلی کے نامکمل منصوبے حالیہ بارشوں کے دوران شہریوں کے لیے مشکلات میں اضافے کا باعث بن گئے ہیں۔ چندرائے روڈ سے ملحقہ مجاہد روڈ پر 6 ماہ قبل سیوریج پائپ لائنز کی تبدیلی کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا، تاہم انتظامیہ 2 ماہ سے منصوبہ ادھورا چھوڑ کر غائب ہے۔ خواتین، بزرگ، بچے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ کچھ نکل سکتے، بچے ہمارے بارش ہوتی ہے تو گھروں میں پانی چلا جاتا ہے، گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بابا فرید کالونی کچا جیل روڈ کے علاقے میں بھی 8 ماہ قبل سیوریج پائپ لائنز تبدیل کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا، تاہم یہ منصوبہ بھی انتظامی غفلت کی بھیڑ چڑھ کر تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ کیچڑ اور گہرے گڑھوں میں جمع ہوئے بارشی پانی کی وجہ سے اہل علاقہ کے معمولات زندگی متاثر ہیں۔ اب اس کے بعد اب لاسٹ میں آ کے انہوں نے ہمیں یہاں پہ زیادہ مسئلہ جو تھا نا پانی کا تھا، کیوں وضو بھی نہیں کر سکتے ہم، تو اس ٹائم کھڑے ہیں نا ناپاک کھڑے ہیں، اس علاقے میں پانی نہیں صاف آتا، ٹھیک ہے، تقریباً ہے کہ پانی گندا آتا، بدبو آتی ہے۔ قاری صاحب بیان دے رہے تھے جس پانی میں سے بدبو آئے اس میں سے انسان پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ شہریوں نے حکومت سے منصوبے مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تباہ حال گلیوں اور سڑکوں کی بھی فوری تعمیر و مرمت کروا کر مسائل سے نجات دلائی جائے۔ کیمرامین رانا مشہود کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42۔ کرغیزستان کے دارالحکومت بشکیک سے لاہور آنے والی غیر ملکی ایئر لائن کے کپتان کی لاہور ایئرپورٹ پر غلط رن وے پر اترنے کی کوشش۔ NK 4541 پرواز کو ایئر ٹریفک کنٹرولر ٹاور نے بروقت رہنمائی کر کے درست رن وے پر اتروا لیا۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق منگل کی رات بشکیک سے آنے والا ایئر بس A320 طیارہ لاہور پہنچا تو ATC حکام کی جانب سے غیر ملکی کپتان کو آگاہ کیا گیا کہ وہ غلط رن وے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کنٹرول ٹاور نے پرواز کو فضا میں گو اراؤنڈ کرتے ہوئے دوبارہ لینڈنگ کی ہدایت کر دی۔ کنٹرولر کی ہدایت پر طیارے نے درست رن وے نمبر پر بحفاظت لینڈ کیا۔ بشکیک سے پہنچنے والی پرواز 4541 میں 171 مسافر اور عملے کے 8 اراکین سوار تھے۔ آپ کو بتائیں کہ 6 سال سے ترقیوں کے منتظر 2 لاکھ اساتذہ کی سنی گئی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایم اے ایجوکیشن کو ڈبل ڈگری کا درجہ دے دیا ہے، جبکہ اب ایم اے ایجوکیشن کو تعلیمی ڈگری کے ساتھ پروفیشنل ڈگری بھی تصور کیا جائے گا۔ اب مذکورہ اساتذہ کو مستقلی اور ترقیوں کے لیے BEd کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
और समेत पंजाब भर में 6 साल से तरक्कियों के मुंतज़िर 2 लाख असातिज़ा की सुनी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने MA एजुकेशन को डबल डिग्री का दर्जा दे दिया है। अब MA एजुकेशन को तालीमी डिग्री के साथ प्रोफेशनल डिग्री भी तस्लीम किया जाएगा। आइंदा MA एजुकेशन करने वाले असातिज़ा को BEd करने की ज़रूरत नहीं होगी। MA एजुकेशन की डिग्री प्रोफेशनल तसव्वुर न करने के बायस असातिज़ा 6 साल से तरक्कियों के मुंतज़िर थे। गुज़श्ता 6 माह के दौरान 500 असातिज़ा की तरक्कियाँ इल्तिवा का शिकार थीं। फैसले के बाद अब MA एजुकेशन असातिज़ा को अगले ग्रेड में तरक्कियां दे दी जाएंगी। पंजाब टीचर्स यूनियन के मुताबिक MA एजुकेशन को प्रोफेशनल डिग्री का दर्जा देने का फैसला खुशाइंद है। और यहाँ पर आपको बताएं कि खाड़क चौक के करीब मेन सड़क पर गहरा शगाफ पड़ गया है, जबकि नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सड़क को बंद कर दिया गया है। वासा एहलकार का कहना है कि खाड़क चौक सड़क बंद होने के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। शगाफ मुबैना तौर पर वाटर सप्लाई या ड्रेन में लीकेज की वजह से पड़ा है। वजूहात का तयन करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कुछ अर्सा कबल भी चंद कदम दूर शगाफ पड़ने से रिक्शा घड़े में जाकर गिरा था। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। अब्दुल्ला मारूफ से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि खाड़क चौक के करीब मेन सड़क पर गहरा शगाफ पड़ गया है। वासा एहलकार कहते हैं कि नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सड़क को बंद कर दिया गया है। खाड़क चौक सड़क बंद होने के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। शगाफ मुबैना तौर पर वाटर सप्लाई या ड्रेन में लीकेज की वजह से पड़ा है। वजूहात का तयन करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि कुछ अर्सा कबल भी चंद कदम दूर शगाफ पड़ने से रिक्शा घड़े में जा गिरा था। हादसे में रिक्शा ड्राइवर जख्मी और रिक्शा तबाह हो गया था। कई माह गुजरने के बावजूद सड़क को पहुंचने वाले नुकसान की ताहाल मुरम्मत नहीं की जा सकी है। खाड़क चौक के करीब मेन सड़क पर गहरा शगाफ पड़ गया। वासा एहलकार कहते हैं कि नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सड़क बंद कर दी गई है। खाड़क चौक सड़क बंद होने के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। शगाफ मुबैना तौर पर वाटर सप्लाई या ड्रेन में लीकेज की वजह से पड़ा है। वजूहात का तयन करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कुछ अर्सा कबल भी चंद कदम दूर शगाफ पड़ने से रिक्शा घड़े में जा गिरा था। ज़िली अदालतों के जजेस के लिए खुशखबरी है। हाई कोर्ट ने ज़िली अदालतों के 106 जजेस की महकमाना तरक्की की मंजूरी दे दी। 25 सीनियर सिविल जजेस को एडिशनल सेशन जजेस के ओहदे पर तरक्की, जबकि 81 सिविल जजेस को सीनियर सिविल जजेस के ओहदे पर तरक्की देने की भी मंजूरी दे दी गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की ज़ेर सदारत जजेस लाइब्रेरी में इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में 25 सीनियर सिविल जजेस और 81 सिविल जजेस को तरक्की दे दी गई। सीनियर सिविल जज लाहौर नवीद कामरान लंगड़ियाल, नुसरत अली सिद्दीकी, हदायतुल्लाह शाह, मुजम्मल सिप्रा, मलिक अजमतुल्लाह अवान, सईद अहमद अवान, साजिद महमूद शेख, नदीम खिजर रांझा, नदीम अब्बास साकी, सीनियर सिविल जज निसार अहमद, मोहम्मद मजहर, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद मंजूर अता, शाहिद नवाज खिची, बाबर हुसैन, सीनियर सिविल जज हारिस अली, गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद अफजल भट्टी, शहजाद असलम, अब्दुल सत्तार बोसाल समेत दीगर सीनियर सिविल जजेस के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। सिविल जज लाहौर इम्तियाज़ अहमद, अमीर अहमद, ताहिर महमूद, कुर्बान अली, अयूब गिल, सिविल जज लाहौर हसन तारिक, जाम फैज़ मोहम्मद, मोहम्मद अहमद, मिस हफहाफ असलम, जमशेद अनवर शाह, महनाज हयात, अहमद खान, शबीर अहमद, ज़हीर अहमद, सैयद अली वकास बुखारी, सिविल जज लाहौर गुलाम मुस्तफ़ा यज़दानी, इमरान याकूब, अहमद हयात और गुलाम मुर्तज़ा विर्क समेत दीगर जजेस को तरक्की दी गई। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने जायज़ा लिया। इजलास में सीनियर तरीन जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस मिस आलिया नीलम ने भी शिरकत की। और यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर्स के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की क़यादत फ़हद अलबाश कर रहे थे। वफ़द में सऊदी सरमायाकार और कारोबारी शख्सियात शामिल थी। सऊदी वफ़द ने पंजाब में ज़राअत, सोशल सेक्टर, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। हमजा शहबाज ने कहा कि वक्त आ गया है कि दरीना बरादराना ताल्लुकात को पायदार मुआशी शराकतदारी में तब्दील किया जाए। इकनॉमिक पार्टनरशिप के फ़रोग से दोनों मुल्कों के अवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। पंजाब में ज़राअत, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। सऊदी अरब के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फ़राहम की जाएंगी। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब और उसके अवाम सऊदी अरब के ताउन को दिल की अथाह गहराइयों से सराहते हैं। सरबराह सऊदी वफ़द फ़हद अलबाश ने कहा कि पंजाब में ज़राअत, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौक़े से इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं।
सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीक कमियाना की पुलिस शोहदा के वरसा से मुलाकात, मसाइल सुनने के फौरी बाद अजाले के अहकामात भी जारी कर दिए गए। CCPO ने शहीद सब इंस्पेक्टर रफीक भट्टी, ASI जफर, शहीद हेड कांस्टेबल्स मोहम्मद असलम, मोहम्मद अशरफ, अली आज़ाद, मोहम्मद मुश्ताक की फैमिली से मुलाकात की। इस मौके पर CCPO ने कहा कि लाहौर पुलिस के शोहदा कौमी हीरोज़ हैं, लाजवाल कुर्बानियों पर नाज है। शोहदा पुलिस की वरासत वरसा रियासत और महकमे पुलिस की जिम्मेदारी है। UMT में रेक्टर मेरिट एवार्ड की तकरीब का एहतमाम, 383 तलबा और तालिबात को रेक्टर मेरिट एवार्ड से नवाजा गया। मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में रेक्टर मेरिट अवार्ड्स की तकरीब के मेहमान खसूसी सदर CEO क्लब एजाज निसार थे। तकरीब में रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा, डायरेक्टर जनरल UMT आबिद शेरवानी ने शिरकत की। हेड कंट्रोलर इम्तिहानात हसीब हैदर, मैनेजर कंट्रोलर इम्तिहानात मोहम्मद उस्मान समेत डीन्स, डायरेक्टर, तलबा और उनके वालिदैन ने भी शिरकत की। तकरीब में 383 तलबा तालिबात को रेक्टर मेरिट अवार्ड से नवाजा गया। रेक्टर UMT आसिफ रजा का कहना था कि यूनिवर्सिटी ज़हीन तलबा को हर हवाले से सहूलत फराहम करती है। उम्मीद करते हैं तलबा मेहनत का सिलसिला जारी रखते हुए यूनिवर्सिटी और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। The 4.0, the university will share the burden of your parents, and some of you have been on merit scholarships right from the beginning, so that is an additional benefit that you receive. So it is all the hard work that you put in. If you are committed, if you are passionate, if you want to succeed, nothing will stop you. UMT हर साल रेक्टर्स मेरिट अवार्ड की मद में तलबा को करोड़ों रुपए के स्कॉलरशिप देती है। रवा साल BS डिग्री प्रोग्राम के 295 और MS डिग्री प्रोग्राम के 88 तलबा को अवार्ड्स दिए गए। काफ़ी मेहनत होती है, स्टूडेंट्स की भी, फैकल्टी की भी, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट होती है, एंड विद द हेल्प ऑफ एवरी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।